رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال فی آیت آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة وقال فی روایت آخر الدعاء هو العبادة وقال فی روایت آخر الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا کے لغوی معنی آتے ہیں پکارنا، بلانا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں بھئی دعا مانگو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رضا و خوشنودی، اپنی حاجتیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رضا اور بخشش مانگنا۔ دعا کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں وارد ہوئی ہیں اور بے شمار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مروی ہیں۔ دعا کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی دو طرح کی باتیں ہیں۔ کتنی؟ دو طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کو دعا مانگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اس کو بھی بتایا گیا ہے۔ آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، اور آدمی جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو بندہ دعا نہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان سے بھی آدمی مانگتا ہی رہے گا تو وہ بھی ایک دن چڑ جاتے ہیں، بار بار مانگتا رہتا ہے، بار بار سوال کرتا رہتا ہے، ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، چڑ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ رحیم اور کریم ذات ہے کہ جتنا مانگو اتنا دیتا ہے، اور نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بڑا ناراض ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دعا نہ مانگے، ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے سب کچھ مل جاتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حالانکہ ہم اگلا سانس لینے میں اور اگلا قدم اٹھانے میں اور اگلا لقمہ کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا محبوب رکھتا ہے، تو اس لیے دعا مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ترغیبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں دعائیں تمہاری قبول کروں گا۔ ادعو فعل امر ہے، تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر مانگنے کا رزلٹ اور نتیجہ بھی بتلایا کہ میں قبول کروں گا، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے رسول، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب ہوں؟ دوسری جگہ فرمایا گیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ۔ شہ رگ جس کے اوپر انسان کی زندگی کا مدار ہے، یہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے، سانس لینے کی جو نالی ہے، شہ رگ جسے کہا جاتا ہے، شہ کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، شاہ نواز، شاہ تاج، شاہ حسین، تو شہ کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، شہ رگ جو رگوں کے بادشاہ ہوتی ہے، مین، اس سے کاٹ دیا جائے تو انسان ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جب کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندوں کو چاہیے مجھ سے مانگیں، میرے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، میری اطاعت و فرما برداری کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارو اپنے رب کو، دعا مانگو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، تضرع رونا، گڑ گڑانا، اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل سمجھ کر کے مانگنا، وخفیہ، چپکے سے مانگو، ایسے طریقے، ایسے وقت میں مانگو کہ اللہ کے سوا کسی کو خبر نہ ہو۔ دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں، ذلت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال کرنے سے بچو، لوگوں سے مانگنے سے بچو، اس لیے کہ قرض رات کا غم اور دن کی ذلت ہے۔ جسے مانگا ہے رات بھر بے چینی رہے گی کہ یار اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور دن میں جب باہر نکلے گا اس سے سامنا ہوگا تو ایک طرح کی ذلت محسوس ہوگی کہ یار میں نے اسے قرضہ لیا ابھی تک دیا نہیں ہے۔ تو لوگوں سے مانگنے میں ضلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں عزت ہے۔ لوگ دیں نہ دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور دیں گے، دعا قبول کریں گے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ دعا کی ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور اس کی قبولیت کا یقین بھی دلایا گیا ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لی اچھے سے، صدقہ خیرات دے دیا، سب نیک عمل تو کرتے ہیں،
تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مین پوائنٹ اور حصے کو۔ ہمارے یہاں مغز کسے کہتے ہیں؟ دماغ کو، پکاتے بھی ہیں نا، بھیجا جسے کہتے ہیں۔ مغز، دماغ، مین پوائنٹ، مین اہم حصہ۔ تو کیا فرمایا کہ دعا عبادت کا اہم حصہ ہے۔ نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ دعا اس عبادت کا اہم حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب نماز تو پڑھ لی، اب اس کو اللہ کے یہاں شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے اس سے مانگو کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، نماز تو پڑھ لی، الٹی سیدھی، کھڑا کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، 100 غلطیوں کے ساتھ نماز تو پڑھ لی، یا اللہ اب اسے آپ قبول فرما لیں۔ دعا مانگنا دراصل اپنی عاجزی اور ذلت کا اقرار ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ گویا تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنا شیطان کا خاصہ ہے، آدمیوں کا نہیں۔ دعا مانگنا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ شیطان کا ساتھی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے کہا تھا میں تو نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو میرا حکم تھا، اس نے نہیں مانا، کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گیا، آج تک مردود ہے اور قیامت تک مردود ہی رہے گا، لعنت ہی اس کے اوپر برستی رہے گی۔ تو جو دعا نہیں مانگتا گویا وہ تکبر کرتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا گیا حدیث میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر بڑا ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اس لیے عبادتیں بھی کرنی ہیں، اور پھر ان کو قبول کرانے کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں، مطلب ہر جگہ، جو بالخصوص نمازوں کے بعد دعا مانگنے کو غلط سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں یا عیب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح حدیث موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا مانگنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقیب الصلاۃ، نماز کے بعد۔ دعا مانگنا کب افضل ہے، کب زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہیں؟ نماز کے بعد۔ ایک دو نہیں، بے شمار دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل، اے اللہ میں آپ سے کنجوسی سے، بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ حضور کب مانگتے تھے؟ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے بعد مانگتے تھے، صحیح روایات موجود ہیں۔ تو سوال یہی ہے، حضور مانگ رہے ہیں، صحابہ اٹھ کر چلے جائیں گے؟ نہیں نا، وہ بھی تو مانگیں گے حضور کے ساتھ میں۔ سب سے افضل وقت بتایا گیا، قبولیت کا وقت بتایا گیا، اگر آپ اس وقت نہیں مانگ سکتے تو کون سے وقت مانگیں گے؟ گھر پہ جا کر کے، آفس میں کام کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے مانگیں گے؟
جس کو یہاں سکون کے ساتھ رہتے ہوئے سکون کا وقت ہے، اطمینان کا وقت ہے، فرصت کا وقت ہے، جس کو یہاں مانگنے کی توفیق نہیں ہے، کیا وہ باہر جا کر کے مشغولیت میں مانگے گا، مصروفیت میں دعا مانگے گا؟ نہیں. پھر ایسے لوگ دعا سے محروم ہی ہو جاتے ہیں، انہیں مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ جو وقت تھا، جو جگہ تھی اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنا سب سے افضل جگہ، نمازوں کے بعد مانگنا سب سے افضل وقت، جس کو اب توفیق نہیں ملی اس کو باہر جا کے کیسے توفیق ملے گی؟ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر کے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا یہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، فرمایا ایسے ہی دعا مانگنا بھی عبادت ہے. تو جو نہیں مانگتا وہ اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے. صحیح روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یا یوں کہہ لوں کہ دعا بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے دیکھیں کیسے تعلیم دی جا رہی ہے دعا مانگنے کی. چلو دعا عبادت کا مغز ہے، نہیں سمجھ رہے، دعا عبادت ہے، نہیں سمجھ رہے. فرمایا الدعاء سلاح المومن، اب تو مانگو گے. کیا فرمایا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن، کہ بھئی ہتھیار ہے مومنین کا دعا مانگنا. مطلب جیسے ہتھیار سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے تو ایسے ہی دعا کے ذریعے بھی یہ ہتھیار کے مانند ہے، اور دعا کے ذریعے بھی آدمی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اسی طریقے سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے جیسے ہتھیار سے کرتا ہے. بلکہ ہتھیار سے حفاظت کرنے کے مقابلے میں دعا مانگنا یہ کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ہتھیار سے تو ہم اپنی حفاظت کر رہے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما رہے. اس لیے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن. اور آخر میں ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی رستہ نہیں بچتا پھر اللہ سے ہی مانگتے ہیں. جب ہمارے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب سب ختم ہو جاتی ہیں، جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر بھی تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. تو آخر میں جا کے کیوں مانگتے ہیں ہم؟ کہ یار ہمارے پاس جو ذرائع تھے، جو چیزیں تھی، ہماری جو طاقت تھی، وہ سب ہم نے کر کے دیکھ لی، لیکن معاملہ پھر بھی نہیں سلجھا. تو اب اسے اللہ کے حوالے چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو کہ بس اب وہی اس کو بچا سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ اس میں خیر کے فیصلے کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے، کیا فرمایا؟ کہ اگر دعا تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. غالباً ایک روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہر چیز تقدیر سے ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں؟ ہمارا یقین ہے، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ کے اندر سب کی قسمت لکھ دی تھی، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کتنا رزق ملنا ہے، کسے کس وقت بیماری ہونی ہے، کس وقت کس کو چوٹ لگنی ہے، کب شفا ہونی ہے، کیسے شفا ہونی ہے، کہاں سے شفا ہونی ہے، کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، تمام چیزیں A to Z اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی. تو تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہوگا.
تو پوچھا گیا کہ پھر ہم دعا کیوں مانگے؟ جب سب پہلے سے طے ہے پھر دعا کیوں مانگے؟ تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تقدیر میں تو لکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ مانگے گا تو ملے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا. اس لیے دعا مانگو. فجر کی نماز میں کیوں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے؟ کہ ہمارے پاس جو ذرائع تھے، جو چیزیں تھیں، سب ختم ہو گئی. اب سب کے سب اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی امید لگائے بیٹھے. بے شک اللہ یہ حالات کو درست فرمائے گا، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم تو ذرائع کو اختیار کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست اور سازگار فرمانے والے ہیں. تو اس لیے دعا بڑی اہم ہے، دعا ضرور مانگنا چاہیے. البتہ دعا کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو قبولیت کی زیادہ امید رہتی ہے. ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اگر دعا مانگی جائے گی تو دعا انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی. اب وہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو اس لیے، اور آج تک بھی اگر آپ دیکھیں گے بالخصوص ہمارے اکابر فجر اور عصر کے بعد، فجر کے بعد مراقبے اور عصر کے بعد ذکر و اذکار. آپ اللہ والوں کے پاس چلے جائیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، یہ دونوں وقت آپ کو ان کے مصروفیت میں ملیں گے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ دونوں ہی وقت بڑے اہم ہیں. فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے، خیر و برکت کے اور رزق کے فیصلے اترتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. فجر میں جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں. پھر عصر میں جو موجود تھے وہ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں. تو اس لیے تاکہ جب فرشتے ہمارے اعمال نامے لے کر کے جائیں تو وہ لکھ کر کے لے کر کے جائیں کہ یہ بندہ اس وقت عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول اور مصروف تھا. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے مانگنا، قرآن کریم پڑھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی تسبیح، اس کی بڑائی بیان کرنا، مطلب اللہ سے مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. جہاں آپ نے دعا مانگنے کی یہ اہمیتیں بتائی، ترغیبات ارشاد فرمائی، وہیں آپ نے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا. جنگ بدر میں آپ نے دشمن کے سامنے پہلے صفوں کو درست فرمایا. ایسا بھی نہیں ہے کہ بس آپ دعا کے بھروسے بیٹھ جائیں اور جو جائز ذرائع ہیں ان کو بھی اختیار نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے. حتی الامکان اپنی بھرپور تیاری کر کے، ذرائع کو اختیار کر کے پھر اللہ سے مانگنا ہے. چنانچہ صحابہ کو لے کر کے گئے، دشمن کے سامنے صفیں لگائی، پھر خیمے میں جا کر کے آپ نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور 313 کو وہ شاندار فتح نصیب فرمائی کہ آج تک کی تاریخ میں کسی کو ایسی فتح نہیں ملی. ہر موقع پر آپ اللہ سے مانگتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تیاری بھی کر کے جاتے تھے. لہٰذا دعا مانگنا ہے، لیکن مانگنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اور دوسرے ذرائع کو چھوڑ دے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک صحابی کے پاس اونٹ تھا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو اللہ پر توکل کر کے ایسے ہی نہ چھوڑ دیں؟ جانا ہوگا تو چلا جائے گا، رکنا ہوگا تو رک جائے گا، اللہ ہے نا. تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو جا کر کے پیڑ سے رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو. تو تمہارے اختیار میں جو چیزیں ہیں
جو اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو کہ جتنا میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اے اللہ اب جو آپ کے اختیار میں ہے آپ وہ کیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ تو اس لیے دعا مانگنا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ ذات جو مجبور اور بے کس کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور برائی کو جو تمہاری پریشانی ہوتی ہے اس کو کھول دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ بہت بہترین وظیفہ ہے اس آیت کا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، بس یہ واقعہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک راستے پر ایک ڈاکو رہا کرتا تھا جو دھوکے سے مسافروں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور آگے لے جا کر کے جنگل میں ان کو قتل کر ڈالتا تھا اور ان کا مال چھین لیتا تھا۔ تو ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، وہ اس کو ساتھ لے کر گئے، بولے یہ راستہ تھوڑا جلدی آسان ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، آپ یہاں سے چلے، میرا دیکھا ہوا راستہ ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا یہ وہی ڈاکو ہے، وہ چلا گیا، آگے گیا تو جنگل میں راستہ ختم، دیکھا انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے چاقو نکال کر کے کہنے لگا جو مال ہے وہ بھی دے دو اور تمہیں بھی قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگا بھائی مال ہے وہ لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ کہتا ہے نہیں یہ تو میری تاریخ ہے، میں چھوڑتا تو کسی کو نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہنے لگا ہاں ہاں پڑھ لے، تیرے جیسے اور کتنے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں پڑھی، پڑھ لے۔ تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں یہ آیت تلاوت کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اطمینان سے نماز پڑھی۔ اس کے سلام پھیرنے سے پہلے ایک نقاب پوش سوار ماسک باندھے ہوئے آیا گھوڑے پر اور اس کو جو ڈاکو تھا اس کو قتل کر دیا۔ سلام پھیر کر کے دیکھا وہ تو قتل ہوا پڑا ہے، تو اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں وہی امن یجیب المضطر، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے یہ آیت تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے، جس نے مجھے پکارا ہے مصیبت میں، کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے؟ میں نے کہا یا اللہ اس کی مدد میں کروں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا جاؤ، جا کر کے میرے بندے کی مدد کرو۔ تو میں وہی امن یجیب المضطر ہوں جس کو تم نے پکارا، جس کو تم نے بلایا، یہ کہہ کر کے چل دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے، یہ بہت مجرب آیت ہے۔ کسی بھی پریشانی میں پھنسا ہوا انسان، بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسا ہوا انسان اگر انشاءاللہ اس کو پڑھ لے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے کھول دے گا کہ آدمی گمان بھی نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کی، مانگا تو راستے کھولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے دعا بڑی اہم ہے، مانگنی چاہیے۔ انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ دعا مانگنے کے جو آداب ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کو بھی سنیے گا، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا دعا مانگنے میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں مگر قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بے ادب مانگتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بے ادب محروم از فضل رب، کہ بے ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے محروم رہتا ہے۔ غلط طریقے سے مانگیں گے تو کوئی نہیں دیتا، ماں باپ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ